4-5 بہت اہم پوائنٹس ہیں اس پورے کیس کے حوالے سے جو میں آج ڈسکس کرنا چاہوں گی ویری کوئکلی. سب سے پہلی چیز کہ چارج شیٹ ایگزیکٹلی ہے کیا. کچھ جو ایف آئی آر تھی وہ کچھ نیوز پیپرز میں رپورٹ ہوئی لیکن اس کی ایگزیکٹ ڈیٹیلز ایٹ لیسٹ میں نے تو نہیں پڑھی. چارج شیٹ کیا ہے, اس میں ایگزیکٹ اوفینسز کیا ہیں جو ریاست کی طرف سے کہا گیا ہے جس میں عمران خان صاحب گلٹی ہیں ان کی انویسٹیگیشن کے مطابق, وہ میرے سامنے تو نہیں ہے. سو ابھی مجھے کنفیوژن ہے کہ ایگزیکٹلی کیا چارجز ہیں عمران خان صاحب کے اگینسٹ. اب سیکشن 5 کا حوالہ دیا جاتا ہے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کا, وہ بہت براڈ پروویژن ہے. اس میں کچھ چیزیں ہیں جو بہت بیسک ہیں, جو معمولی اوفینسز آپ کہہ سکتے ہیں, کچھ اوفینسز ہیں وہ بہت سنگین ہیں, سزائیں بھی بالکل مختلف ہیں. تو صرف سیکشن 5 کا حوالہ دینا میری نظر میں ناکافی ہے. سو پہلا سوال یہ کہ ایگزیکٹلی چارجز ہیں کیا. آج چارج شیٹ جو ہے وہ اکیوزڈ کو دے دی گئی ہے, سو مجھے امید ہے اگلے کچھ دنوں میں یا شاید ہمارے کچھ پینلسٹ کے پاس آج بھی ڈیٹیلز موجود ہوں. آئی ایم ویری کیوریس اینڈ انٹرسٹڈ کہ ایگزیکٹلی چارجز ہیں کیا. دوسرا سوال یہ ہے, بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں کہ جو آفیشیل سیکرٹس ایکٹ میں امینڈمنٹس لائی گئیں اس سال, اسمبلی جب جاتے جاتے امینڈمنٹس جو کر گئی, وہ بھی چارج شیٹ میں وہ اوفینسز بھی موجود ہے. اگر ایسا ہے, اگین میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے, بات ہو رہی ہے, اگر ایسا ہے تو یہ بالکل غیر قانونی بلکہ غیر آئینی ہے, کیونکہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے, تحفظ دیتا ہے ہر شہری کو ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ سے. اگر میں کوئی جرم کرتی ہوں تو اس وقت جس وقت میں وہ کنڈکٹ کر رہی ہوں اس کو جرم ہونا اس کا ضروری ہے. اگر رپورٹ کارڈ میں آج پارٹیسپیٹ کرنا جرم نہیں ہے, اگر کل ایسا قانون بن جاتا ہے کہ رپورٹ کارڈ میں پارٹیسپیٹ کرنا جرم ہے, مجھے آج کی پارٹیسپیشن کی سزا نہیں مل سکتی. تو اگر عمران خان صاحب پہ ایسے کچھ چارجز ہیں جو اس وقت جرائم نہیں تھے جب انہوں نے وہ کنڈکٹ کیا, تو پھر وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, اس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے. آرٹیکل 12 ہمارا آئین کا یہ واضح کرتا ہے. یہ دوسری بات. تیسری بات آپ نے کی امیونٹی کی. جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں یا گورنر ہوتے ہیں ان کی امیونٹی زیادہ براڈ ہوتی ہے. جو پرائم منسٹر ہے ان کی امیونٹی صرف اس حد تک کہ وہ جو اپنے آفیشیل کام ہے, ان کے جو فنکشنز ہیں وہ جب تک کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس امیونٹی ہے. اب ان کے جائز جو فنکشنز ہیں ان کے لیے انہیں پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے. لیکن ہماری عدالتوں نے بار بار کہا ہے کہ جو جرائم ہیں یا انکانسٹیٹیوشنل ایکٹس ہیں وہ اس امیونٹی میں کور نہیں ہوتے. صاف صاف میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں that immunity provided in Article 248 cannot extend to illegal or unconstitutional acts. So اگر آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ انہوں نے غیر قانونی یا غیر آئینی کام کیا ہے تو وہ امیونٹی کلیم نہیں کر سکتے. یہ تیسرا سوال. اب چوتھا سوال جو سب سے اہم میری نظر میں ہے, اگر آپ جو امینڈمنٹ سے پہلے کا آفیشیل سیکرٹس ایکٹ دیکھیں اور اس میں سیکشن 5 دیکھیں, کیونکہ سب کہہ رہے ہیں سیکشن 5 ہی ہے جس کی اپلیکیشن ہو رہی ہے اس کیس میں, وہ بہت براڈ ہے. ابھی میں ان امینڈڈ کی بات کر رہی ہوں. اس میں جو ایک پروویژن میرا خیال ہے عمران خان صاحب پہ شاید اپلائی کرتی ہے وہ یہ کہ انہیں کوئی ایسا ڈاکیومنٹ, ایسا سیکرٹ کوڈ یا ایسی کوئی انفارمیشن دی گئی ہو کسی ایسے شخص سے جو پبلک سروس میں ہے اور ان کانفیڈنس انہیں دی گئی ہو, وہ انفارمیشن وہ ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو آتھرائزڈ وہ نہیں ہے شیئر کرنے کے لیے. پہلی چیز یہ. سو اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں انہوں نے پبلک کے ساتھ شیئر کی اور لوگوں کے ساتھ کی جو وہ آتھرائز نہیں تھے. یہ پہلی چیز. دوسری, وہ اس کو استعمال کریں کسی فورن پاور کے لیے. اب یہ الزامات تو لگائے جاتے ہیں لیکن اس کا پروف یا ایویڈنس میں نے تو نہیں دیکھا. تیسرا, وہ اس طرح اس کا استعمال کریں کہ اگر ریٹین کرنے کی انہیں وہ نہیں کر سکتے وہ اس کو ریٹین کریں, یا وہ اس کو نیگلیجنٹ ہو, وہ کیئرلیس ہو اور ایسا اپنے آپ کو کنڈکٹ کریں کہ وہ اس انفارمیشن یا ڈاکیومنٹ کو, اس کی جو کانفیڈینشیلٹی ہے اس کو انڈینجر کریں. تو یہ اگر آپ دیکھیں یہ کافی براڈ ہے اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر یہ ڈاکیومنٹ سچ میں کلاسیفائڈ تھا یا ان کے پاس وہ اتھارٹی ہی نہیں تھی وہ شیئر کریں یا وہ ڈسکلوز کریں یا وہ ریٹین کریں یا وہ اس کو مس پلیس کر دیں, تو یہ سیکشن 5 میں ان امینڈڈ سیکشن 5 میں آ سکتا ہے. سب سے اہم بات علینا لیکن یہ ہے کہ جب ہم سزائیں ڈسکس کرتے ہیں اس سیکشن میں 2 طرح کی سزائیں ہیں. اگر آپ نے ان
یہ جو جرائم ہیں یہ کیے ہیں کسی ایسی بنیاد پہ کہ کسی فورن انیمی کے لیے یا کسی آپ کی اپنی ملٹری جو اسٹیبلشمنٹس ہیں انہیں نقصان پہنچانے کے لیے، تب سزا زیادہ ہے. 14 سال سزائے موت لمبا عرصہ ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، کوئی نہ فورن پاور انوالوڈ ہے، نہ ہی آپ نے اپنے کوئی ملٹری یا نیول یا اس طرح کی ریلیشنز ریلیٹڈ ٹو ملٹری انسٹالیشنز، اس سے اگر ریلیٹڈ نہیں ہے تو سزا ہے فائن یا 2 سال تک کی سزا، اور ہے آپ کو صرف فائن بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بہت ہی ایک مائنر اوفینس ہے. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ایگزیکٹلی ان کے پاس ایویڈنس کیا ہے. اب مجھے تو نہیں لگتا جو ابھی تک پبلکلی ڈسکلوز انفارمیشن ہے کہ انہوں نے کسی ملٹری انسٹالیشن کو خطرے میں ڈال دیا یا کسی فورن اسٹیٹ کا جو انٹرسٹ ہے وہ فردر کر رہے تھے. تو اگر سزا بنتی بھی ہے ان امینڈڈ لا کے تحت، تو وہ اتنا مائنر اوفینس ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ اس کی سزا اپ ٹو 2 ایئرس ہے، اور فائن، کہ آپ کو فائن بھی ہو سکتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے اوور آل سچویشن ہے. اگین ہمارے پاس انفارمیشن کم ہے. اچھا میں جیل ٹرائل پہ بھی کر لوں کہ آرڈینریلی فیئر ٹرائل کا مطلب ہے اوپن ٹرائل آرڈینریلی، لیکن اس میں کچھ ایکسیپشنز ہیں. اس میں نیشنل سیکورٹی بھی ایک ایکسیپشن ہے، اور جو اکیوزڈ ہے اس کی اپنی سیکورٹی وہ بھی ایک ایکسیپشن ہے. اب یہ کورٹ کی ڈسکریشن ہے کہ وہ کس طرح جیل ٹرائل کو دیکھتی ہے. پر اگر جیل ٹرائل بھی ہو تو آپ کورٹ نے اور جو سب آپ ریاست نے یہ انشور کرنا ہے کہ فیئر ٹرائل جو ہے وہ انہیں ملے، کیونکہ اکثر ان کیمرا ٹرائلز یا جیل ٹرائلز میں کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جو فیئر ٹرائل کے آپ کے رائٹ ٹو ڈیفینس، دفاع کا جو آپ کا رائٹ ہوتا ہے اس کو افیکٹ کرتے ہیں. تو یہ کورٹ کو انشور کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو. تو یہ 5 نکات ہیں. اگین دلچسپ ہے کیونکہ ہمارے پاس کمپلیٹ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن بیسڈ آن واٹ آئی ریڈ، جو میں نے پڑھا ہے، جو پبلک نالج میں ہے، یہ میری اسیسمنٹ ہے اس کیس کے بارے میں. اچھا ریما، ایک سوال آپ نے کیونکہ آرٹیکل 5 کا حوالہ دیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل جب اس مقدمے کو خارج کرنے کے دلائل ہو رہے تھے، اس دوران اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے جو پروزیکیوٹر ہیں FIA کے، انہوں نے کہا کہ کیونکہ ایسی انفارمیشن جو کلاسیفائڈ تھی وہ شیئر کی گئی اپنے مفاد کے لیے، یا اس کو ایک پبلک بیانیہ بنایا گیا، تو اس لیے آرٹیکل 5C کے زمرے میں ضرور آتا ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ سیفٹی آف اسٹیٹ کو کمپرومائز کریں اپنی کلاسیفائڈ انفارمیشن جو بھی آپ کے پاس ہے وہ بتا کر. تو کیا آپ کو ابھی بھی یہ براڈ لگتا ہے بہت زیادہ، اور اس سے کہیں نہ کہیں بچت ہو سکتی ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جس طرح سے دی گئی ہیں ایٹ لیسٹ A, C and D یہ تو ایگزیکٹلی جو ہوا اس کے اوپر اپلائی کرتی ہے؟ اب ارینا آپ نے اس کو دیکھیں، جب کوئی کرمنل اوفینس ہوتا ہے آپ کو اس کو بہت پریسائسلی پڑھنا ہوتا ہے. اب کیا سیفٹی آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ سائفر پبلک میں اس کے مٹیریل شیئر کرنے سے کیا سیفٹی آف دا اسٹیٹ، کیا پاکستان کی جو ریاست ہے اس کی وہ سیکیورٹی سچ میں افیکٹ ہوئی؟ یہ اب عدالت کا کام ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے. لیکن اگین یہ بھی مائنر اوفینس ہے، کیونکہ اس میں اگر آپ دیکھیں جہاں اوفینسز کی سزائیں لکھی ہوئی ہیں وہاں لکھا ہے کہ اگر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی بینیفٹ فورن پاور کے بینیفٹ میں یا ان ریلیشن ٹو اینی ورک آف ڈیفینس، ملٹری، ایئر فورس ایکسیٹرا، اگر یہ ہے تو سزا زیادہ ہے، 14 سال کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. لیکن باقی سب کیسز میں جس میں ابھی آپ نے بھی حوالہ دیا، جو اور بھی بات ہے، مس پلیس کرنا، ریٹین کرنا، پبلک کے ساتھ شیئر کرنا، وہ سب مائنر اوفینسز ہیں، اور ان میں فائن یا اپ ٹو 2 ایئرز امپریزنمنٹ یہ سزا ہے.